بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک زندگی پر ایک ایسی عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے؟ دوست آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں، راستے بند محسوس ہوتے ہیں اور دل بار بار یہی سوال کرتا ہے کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ذرا غور کرو، شاید یہ سب تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ پہلے اس کی زندگی کے بکھرے ہوئے حصوں کو ہلاتا ہے تاکہ بعد میں انہیں پہلے سے زیادہ خوبصورت انداز میں جوڑ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نئی منزل دینے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ماحول بدل دیتا ہے۔ کچھ تعلقات خاموشی سے ٹوٹنے لگتے ہیں، کچھ لوگ بغیر وجہ دور ہو جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جنہیں تمہیں اپنی زندگی کا سہارا سمجھتے تھے ایک ایک کر کے تم سے چھین لی جاتی ہے۔ اس وقت تمہیں لگتا ہے کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنہائی کی وہ تربیت ہوتی ہے جہاں وہ تمہیں لوگوں سے نہیں بلکہ خود اپنے رب سے جوڑنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہیں تمہاری اصل پہچان دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اشارے ہمیشہ شور میں نہیں آتے، کبھی وہ خاموشی کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ پہلا اشارہ وہ دل کا بوجھل ہو جانا ہے۔ کبھی اچانک کسی جگہ، کسی تعلق یا کسی کام سے دل اکتا جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو شاید تم بدل گئے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ تمہارے دل کا رخ بدل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ قسمت بدلنے سے پہلے آزمائش نہ دے تو انسان نئی نعمتوں کی قدر کرنا نہیں سیکھتا۔ وہ بندے کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، اسے جھکاتا ہے، اس کے غرور کو توڑتا ہے، تاکہ جب وہ سن لے تو پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ عاجز اور زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ یاد رکھو، قسمت کا بدلنا صرف مال، نوکری یا شہر کا بدلنا نہیں ہوتا، بلکہ دل، سوچ، عادتوں اور راستوں کا بدل جانا بھی قسمت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مشکل ختم ہونے سے پہلے دوسری مشکل کیوں بھیج دیتا ہے؟ تم راتوں کو روتے ہو، دعائیں کرتے ہو، سجدوں میں گڑ گڑاتے ہو، لیکن پھر بھی حالات تمہاری خواہش کے مطابق نہیں بدلتے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں سن رہا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری آنے والی منزل کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی بلکہ تیاری ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تقدیر بدلنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اندر کی دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ صرف حالات نہیں بدلتا بلکہ دل کو نیا بنا دیتا ہے۔ وہ تمہیں ایسے تجربات سے گزارتا ہے جو تمہاری صبر کے حدیں وسیع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تمہاری زندگی سے چلے جاتے ہیں جن کے بغیر جینا کبھی ناممکن لگتا تھا۔ تمہاری ذات کی تمہارا بھروسہ، تمہاری دعائیں سب آزمائشوں کی آگ میں پختہ ہونے لگتی ہے، لیکن یہ سب تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ تمہیں سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے جھکنا سکھاتا ہے، اور جب وہ جھکنا سیکھ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی بلندی عطا کرتا ہے جہاں تک لوگوں کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ درد جو تمہیں اندر سے بدل دیتا ہے۔ کیونکہ درد انسان کو خاموش کر دیتا ہے، اور خاموشی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب رات کی تنہائی میں تمہارے دل سے نکلنے والی دعائیں آسمان تک پہنچتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا زخم ہی اس کی سب سے سچی دعا بن جاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ٹوٹ رہے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ تمہیں نئی طاقت دے رہا ہوتا ہے۔ انتظار بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ وہ چاہے تو پلک جھپکتے تمہاری پوری زندگی بدل دے، لیکن وہ تمہیں انتظار میں رکھتا ہے تاکہ
تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ وہ دیکھتا ہے کیا تم دعا کے بعد بھی اسی یقین سے اس پر بھروسہ رکھتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب ضرور دیتا ہے جو تم مانگتے ہو، لیکن اس وقت دیتا ہے جب تم اسے سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہو۔ کچھ تعلقات کا ٹوٹ جانا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خاموشی سے تمہاری زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ شروع میں تمہیں لگتا ہے کہ شاید تمہارے وجود کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد تمہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ تمہاری تقدیر کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تمہاری زندگی سے ہٹا دیتا ہے تاکہ تمہارے لیے نئی رحمتوں، نئے لوگوں اور نئے راستوں کی جگہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کی نقصان کا فیصلہ نہیں کرتا، وہ صرف غلط چیزوں کو دور کر کے تمہیں صحیح چیزوں کے قریب لے آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو اس کی تقدیر کے لائق بناتا ہے، پھر اسے وہ نصیب عطا کرتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو پاک کرتا ہے، تمہاری زبان کو نرم کرتا ہے، تمہارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے، تاکہ جب تمہاری قسمت تمہارے دروازے پر آئے تو تم اسے شکر، عاجزی اور سکون کے ساتھ سنبھال سکو، نہ کہ غرور کے ساتھ۔ کیا تم نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہر راستہ بند ہو گیا ہے، ہر امید ٹوٹ چکی ہے، لیکن پھر اچانک ایسے ہی دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا؟ ایسے لوگ تمہاری زندگی میں آتے ہیں جو تمہیں نئی روح، نئی سوچ اور نئی سمت دے جاتے ہیں۔ اس وقت سمجھ لینا یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خفیہ تدبیر ہوتی ہے جو تمہیں تمہاری نئی تقدیر کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی زندگی کا رخ بدلتا ہے تو اسے سیدھے راستے سے نہیں لے جاتا، بلکہ ایسے راستوں سے گزارتا ہے جہاں انسان خود کو بھٹکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ بھٹکنا نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت کا سفر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب تمہارے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، تم وہ کام کرنے لگتے ہو جو تمہارے دل کو اطمینان دیتے ہیں، تمہارے اندر روشنی، امید اور خاموش خوشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اشارہ دے رہا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے، کیونکہ وہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ اور یہی اندرونی سکون دراصل اس نئی تقدیر کی پہلی نشانی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہمیشہ انسان کی سوچ سے مختلف ہوتے ہیں۔ تم کچھ اور چاہتے ہو، لیکن زندگی تمہیں کسی اور راستے پر لے جاتی ہے۔ شروع میں وہ راستہ عجیب، مشکل اور بے معنی محسوس ہوتا ہے، مگر وقت گزرنے کے بعد جب تم پلٹ کر اپنی زندگی کو دیکھتے ہو تو دل خود گواہی دیتا ہے کہ اگر وہ درد، وہ جدائی، وہ رکاوٹ اور وہ آزمائش نہ آتی تو شاید آج تم یہاں نہ ہوتے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ تمہاری تقدیر تمہاری خواہش کے مطابق نہیں بلکہ تمہارے بھلے کے مطابق بدلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے نئے دروازے کھولنے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے چھوٹے چھوٹے اشارے دیتا ہے۔ کبھی کوئی نیا انسان تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں ہمت دے جاتا ہے، کبھی ایک معمولی سا موقع اچانک تمہارے لیے بڑی تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے، اور کبھی ایک چھوٹا سا فیصلہ پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاموش نشانیاں ہوتی ہے۔ ہر اچھی تبدیلی کے پیچھے اس کی رحمت، اس کی حکمت اور اس کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ راستے میں آزمائشیں کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راستے میں آزمائشیں کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ تقدیر کے بڑے دروازے ہمیشہ صبر کے بعد کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم تکلیف میں ٹوٹ جاتے ہو یا اس پر بھروسہ قائم رکھتے ہو، تم مشکلات کے باوجود اس سے جڑے رہتے ہو یا دنیا سے شکوہ کرنے لگتے ہو۔ یاد رکھو، اگر تم صبر اور ایمان کے ساتھ چلتے رہو تو وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بند نہیں کر سکتی۔
اللہ تعالیٰ تمہیں روک نہیں رہا ہوتا بلکہ تمہیں اس مقام کے قابل بنا رہا ہوتا ہے جہاں وہ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ کبھی تم نے خود ایسی تبدیلی محسوس کی ہے کہ تمہیں اپنا پرانا وجود ہی اجنبی لگنے لگے؟ کبھی تم نے خود میں ایسی تبدیلی محسوس کی ہے کہ تمہیں اپنا پرانا وجود ہی اجنبی لگنے لگے؟ وہ باتیں جو پہلے تمہیں غصہ دلاتی تھی اب وہ تمہیں خاموش کر دیتی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی تمہاری دنیا لگتے تھے اب ان کے بغیر موجودگی میں تمہاری سکون کو نہیں چینتی۔ یہ سب اچانک نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر بدلنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی بدل رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نصیب بدلتا ہے تو صرف اس کی حالات نہیں بدلتے بلکہ اس کی سوچ اور اس کا دل، اس کی روح اور اس کی پوری شخصیت بدلنے لگتی ہے۔ کبھی یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے اور کبھی ایک ہی لمحے میں انسان کی پوری دنیا بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح ایک نئے سفر پر نکلتی ہے۔ سب سے پہلے تبدیلی دل میں آتی ہے۔ وہ دل جو پہلے دنیا کی آوازوں میں کھویا رہتا تھا اب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تمہیں وہ محفلیں اچھے لگنے لگتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ تمہیں وہ لمحے قیمتی محسوس ہونے لگتے ہیں جو تم تنہائی میں اپنے رب کے سامنے گزارتے ہو۔ جب تقدیر بدلنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے اور یہی محبت آہستہ آہستہ تمہاری پوری زندگی کا رنگ بدل دیتی ہے۔ یہی وہ روحانی تبدیلی ہوتی ہے جس کے بعد انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی غلامی سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے، ایک خاموش اطمینان جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ انسان کے دل میں صبر، نرمی اور خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ ہر بات پر لڑنے کی بجائے معاف کرنا سیکھ جاتا ہے، ہر تکلیف کا بدلہ لینے کے بجائے چھوڑ دینا سیکھ جاتا ہے۔ اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ اصل طاقت شور میں نہیں بلکہ خاموشی میں ہے، اصل جیت خود کو قابو میں رکھنے میں ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا نفس کمزور ہونے لگتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خود پر قابو پانے کا ہنر سکھاتا ہے اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا نصیب بدلتا ہے تو صرف اس کی حالات نہیں بدلتے بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے لوگ اس کے قریب آتے ہیں جو اسے اس کی اصل مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو محسوس کرو گے کہ فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے والے لوگ کم ہو جا رہے ہیں، جبکہ مخلص، سچے اور اللہ والے لوگ تمہاری زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف غیر ضروری لوگوں کو دور کرتا ہے تاکہ تمہیں ان لوگوں سے ملا سکے جو تمہارے لیے واقعی بہتر ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب رزق اور برکت کے راستے بدلنے لگتے ہیں۔ جو دروازے پہلے بند محسوس ہوتے تھے وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ جو کام بار بار رک جاتے تھے وہ بغیر زیادہ کوشش کے مکمل ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت انسان حیران ہو کر سوچتا ہے کہ میں تو پہلے جیسا ہی ہوں، پھر اچانک سب کچھ کیسے بدلنے لگا؟ اور یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر دل اسے محسوس کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے۔ یعنی تقدیر کی اصل تبدیلی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی نیت بدلتا ہے، اپنی سوچ بدلتا ہے، اپنا ایمان مضبوط کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے راستے بدل دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب زندگی بہتر ہونے لگتی ہے،
سکون واپس آنے لگتا ہے اور تم محسوس کرتے ہو کہ اب سب ٹھیک ہو رہا ہے، تو اکثر اسی وقت ایک نیا امتحان سامنے آ جاتا ہے۔ تم حیران ہو کر کہتے ہو یا اللہ، ابھی تو سب سنبھل رہا تھا، پھر یہ آزمائش کیوں؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی لمحہ تمہارے نصیب کی مضبوطی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نئی منزل عطا کرتا ہے تو صرف نعمتیں نہیں دیتا، بلکہ ان نعمتوں کو سنبھالنے کی سمجھ اور طاقت بھی دیتا ہے، اور نئی منزلوں کے ساتھ نئی ذمہ داریاں آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تقدیر بدلنے کے بعد انسان کو نئے امتحانوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ سمجھدار اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ یہ آزمائشیں سزا نہیں ہوتی، یہ آزمائشیں سزا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت ہوتی ہے۔ یہ اس انسان کے حصے میں آتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی بلند مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ جس نعمت، جس سکون اور جس مقام کے لیے تم نے کبھی راتوں کو دعا کی تھی، اس کے قابل بننے کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ تقدیر بدلنے کے بعد آزمائش ختم نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے نئی آزمائشیں شروع ہوتی ہے۔ کبھی تم نے خود کو غور سے دیکھا ہے؟ کیا تم نے محسوس کیا ہے کہ اب تم وہ انسان نہیں رہے جو پہلے تھے؟ پہلے جو بات تمہیں اندر سے توڑ دیتی تھی، آج وہی بات تمہیں مضبوط بنا دیتی ہے۔ پہلے تم لوگوں سے سہارا مانگتے تھے، اب صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو۔ پہلے تم دنیا کی شور میں کھو جاتے تھے، اب خاموشی میں بھی اللہ تعالیٰ کی آواز محسوس کرتے ہو۔ یہی لمحہ، یہی سکون، یہی اندر کی روشنی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہاری قسمت نہیں بدلی، بلکہ تمہارے مقام، تمہاری سوچ اور تمہارا دل بھی بدل دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نصیب بدلتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا اپنے رب سے تعلق پہلے سے کہیں زیادہ گہرا، مضبوط اور روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی اصل تبدیلی ہے۔ نصیب کا بدلنا دراصل اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر کرنا ہے، ایک ایسا سفر جو صرف ظاہری نہیں بلکہ دل، روح اور ایمان کے اندر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے تو تمہاری دعائیں بدل جاتی ہے، تمہاری سوچ بدل جاتی ہے، تمہاری زندگی میں عجیب سی برکت اتر آتی ہے اور تمہارا دل نور سے بھرنے لگتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے کہ انسان لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ اگر آج تم اس مقام پر ہو جہاں دنیا کے شور کے باوجود تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اگر تکلیف میں بھی تمہارے دل سے دعا نکلتی ہے، اگر تنہائی میں بھی تم اپنے رب کے قریب محسوس کرتے ہو، تو یقین کرو تمہاری تقدیر بدل رہی ہے۔ اب تم اس راستے کے مسافر بن چکے ہو جہاں ہر مشکل کے اندر حکمت ہے، ہر دعا کے اندر یقین ہے اور ہر سانس میں شکر شامل ہے۔ یہاں اللہ اگر ہماری زندگی کی آزمائشیں تیری طرف سے ہے تو ہمیں صبر اور مضبوط ایمان عطا فرما۔ اے میرے رب، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنی ذکر سے سکون دے۔ اے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے ہماری رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ہر حال میں بھروسہ رکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری تقدیر کو ہمارے حق میں بہترین فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں وہ سکون عطا کر دے، وہ سکون عطا کر دے جو صرف تیرے قریب رہنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی شور میں بھی اپنا یاد رکھنے والا بنا اور ہماری زندگی کو اپنی رضا
اور رحمت سے بر دے۔ آمین یا رب العالمین۔